السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جبت اور طاغوت یہ دو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 51 کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک، سورہ نساء۔ آپ کے پاس جبت اور طاغوت کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جبت کا تو ہے بتوں کے ساتھ اور طاغوت کا ہے شیطان کے ساتھ۔ صحیح۔ تو جبت اور طاغوت جبت دراصل اوہام اور خرافات کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ اوہام وہم کی جمع ہے۔ اوہام اور خرافات یعنی کہ بے فضول بے فائدہ چیز۔ اس کے لیے ایک کلیکٹو لفظ جو ہے وہ جبت استعمال کیا جاتا ہے، ایک جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، ستاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، فال گیری، تعویذ گنڈے، نقش وغیرہ سب کچھ شامل ہے اس میں۔ اور طاغوت ہر وہ باطل قوت اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں اس فرد یا ادارے یا حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے یا مجبور بنا دیا جائے، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں احکام ان کا جو کہنا ہو عددن اللہ، اسی احکام ان کے احکامات کو احکام الہیہ کے کاؤنٹر پارٹ تسلیم کر لیں۔ تو یہ سمجھے کہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پیر اور مشائخ شیخ شیوخ کی جماعت ہے، پیر اور مشائخ بھی۔ پھر سوشلزم یہ جمہوریت کی طرح باطل نظام بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت ڈیموکریسی، یا پھر فرعون اور نمرود کی طرح سرکش بادشاہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبت جو لفظ ہے وہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حبشی زبان میں جبت جو ہے وہ جادوگر کو کہتے ہیں۔ تو جبت جو ہے it can be a person who is involved in occult sciences
اور اوکلٹ سائنسز کیا ہوتی ہیں؟ جو ساری یہ جادو ٹونا فال نکالنا علم نجوم دست شناسی جو ہاتھ دکھاتے ہیں یا ہاتھ کی لکیروں پر ایمان رکھنا، صحیح ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اور طاغوت جیسے ہم نے کہا کہ ہر وہ سرکش قوت جو کہ اللہ کی بندگی سے روکے یا اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنا بندہ بنانا چاہے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر یا اللہ کے حکم کے برخلاف اپنا حکم منوانا چاہے، اللہ کی پسند اللہ کی مرضی کے برخلاف اپنی پسند اپنی مرضی نافذ کرانا چاہے، تو وہ ہے طاغوت۔ تو طاغوت کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے بھی ہم نے کچھ بتائی بھی آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت بن سکتا ہے۔ دوست طاغوت بن سکتے ہیں، رشتہ دار شیطان، یعنی جو کوئی اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منوائے کہ وہ ابھی قرآن کو رہنے تو میری بات سنو، اب حدیث کو ایک طرف رکھو میری بات مانو، تو یہ سب کیا ہے؟ طاغوت۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم جو فرائیڈے کلاس میں ایک ٹرم قرآن کی ہی فریز ہے جو کہتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا جو کوئی اللہ کے احکامات کی طرح اپنا حکم اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنے کیے ہوئے حلال اور حرام منوانا چاہے تو وہ کون ہوگا؟ وہ طاغوت ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہاروسکوپس وغیرہ ہیں جو ہم نے کہا نا یہ جپت میں یہ سب آ جاتے ہیں۔ ہاروسکوپس پڑھنا، لوگ کہتے ہیں مجھے پتا یہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی، میں ان پہ ایمان نہیں رکھتی، لیکن بس جسٹ فار دا سیک آف پڑھنا پڑھ لیتی ہوں یا سننا سن لیتی ہوں۔ تو ہاروسکوپس پڑھنا سننا یا ایمان لانا از ون اینڈ دا سیم تھنگ، اور اسلام میں یہ سب سختی سے منع ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب ہر طرح کی وہمی خیالی باتیں، مہورت نکالنا، یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے۔ یہ چیزیں انسان کو وہمی اور بزدل بنا دیتی ہیں۔ نجومی حضرات کیا کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، کل کیا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا، کیوں انسان اتنا زیادہ ان کی طرف کھنچتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمہیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کل کیا ہوگا، تمہارے ہاتھ میں کیا لکھا ہے، یا ان ادر ورڈز وہ کہتے ہیں ہم تم کو غیب کے بارے میں بتائیں۔ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، مستقبل ہمارا ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر وہ غیب ہی ہوا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو غیب کے بارے میں بتائیں گے، تو غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نہ ہی ان باتوں پر یقین کرنا ہے اور نہ ہی ان میں انوالو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں صرف سن رہی ہوں، میں مانتی تو نہیں ہوں، تو انوالو بھی نہیں ہونا۔ یس، کیونکہ ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے یہ۔ تو نہ ہی ان پر یقین کرنا ہے، نہ ہی ان میں انوالو ہونا ہے، کیونکہ یہ دراصل شرک ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں غیب کے بارے میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ غیب تو اللہ ہی کو پتہ ہے، تو پھر یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاورز اس کے پاس آ گئے، تو پھر یہ تو شرک ہو گیا نا۔ شگون لینا، شگون لینا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں بس گڈ اینڈ بیڈ اومن، گمان کرنا. کہہ سکتے ہیں۔ تو شگون لینا بھی
जिप्त ही की कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर किसी नाम को, किसी चीज को, किसी को भी जो है एक मुबारक समझ लेना फॉर नो रीजन, या किसी चीज को मनहूस समझ लेना, ये क्या है? ये शुगुन लेने वाली बात हो गई ना, कि बाज़ लोगों के नजदीक कोई मखसूस रंग जो है वो मुबारक होता है और मखसूस रंग मनहूस होता है। ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं होता। होता तो है लेकिन होना नहीं चाहिए जी। लोग बिल्कुल कलर कॉन्शियस होते हैं, यानी काला रंग नहीं नहीं, ये तो मनहूस, ये तो सोक का रंग है। हरा रंग, हाँ हाँ ये मुबारक रंग। नीला रंग या डीप ब्लू कलर, ये तो नहीं नहीं। सफेद कलर, हाँ सही है लेकिन पता नहीं। तो रंगों से शुगुन लेना कि ये मुबारक रंग है और ये मनहूस रंग है, रंगों में अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं रखा। रंग सिर्फ हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील करने के लिए है कि अल्लाह ताला ने एक जो रंगारंग कायनात बनाई है वो सिर्फ इसलिए कि वो हम उसको देख के खुश हो सके, ना कि हम उसमें जो है अपनी किस्मतों का हाल तलाश करने लगे। इसी तरह पत्थर, इसको लोग मुबारक और मनहूस बना लेते हैं। मुझे जो है ये पत्थर सूट करता है और मुझे कौन सा पत्थर सूट करता है ये मैं मालूम कर लूं, ऐसी बातें नहीं सुनी आपने? जी जी किसी को बस। फिरोजा पहने देखें तो कहीं के है ये तो बड़ा मनहूस पत्थर होता है, क्यों पहन लिया? तो पत्थरों में कोई बरकत और कोई नहुसत नहीं होती है, ठीक है। फिर दिनों और महीनों को मनहूस समझना और उनमें शादी ब्याह ना करना, होता है ना मंगल, तो हिंदुओं का कस्टम है ये, लेकिन हम मुसलमानों में कि मंगल के दिन कुछ नहीं करना, कोई अच्छा काम नहीं करना मंगल के दिन। तो भी किसने कहा है कि मंगल मनहूस होता है? तो कहते हैं, नहीं नहीं, अगर शादी की गई तो कामयाब नहीं होगी। तो बताइए जितनी शादियां नाकाम होती हैं क्या वो मंगल के दिन हुई हुई होती हैं? ऐसा तो नहीं नहीं, जी नहीं। ऐसा तो नहीं है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आता है कि मक्के में शवाल का महीना जो है वो मनहूस समझा जाता था। और वो क्यों मनहूस समझा जाता था? कि किसी जमाने में इस महीने में एक वबाई मर्ज फैला था और बहुत से लोग हलाक हो गए थे, तो इसलिए इसके बाद से मक्के में शव्वाल का महीना जो है वो मनहूस समझा जाता था। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह और मेरी रुखसती दोनों ही शव्वाल के महीने में हुई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुरी रस्म को मिटाने के लिए खास करके शव्वाल के महीने में ही निकाह और रुखसती रखी। तो अब बताइए क्या नहुसत उनकी जिंदगी में आई? हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी तो हमारे सामने है ना, उनकी अज़दवाजी जिंदगी में क्या नहुसत आई? मतलब शोहर के हवाले से कि कैसा शोहर उनको मिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में कैसे शोहर साबित हुए? बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और किसका ये मकाम होगा कि कुरान में खुद उनकी मासूमियत की जो है वो गवाही बयान की गई है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की, रदियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी जो है वो खुद कुरान में बयान की गई है। तो इससे बड़ा अफजलियत का मैार और क्या हो सकता है? तो क्या शव्वाल के महीने ने क्या नहुसत डाली इनकी जिंदगी पर?
یہ صرف اور صرف وہم، اختراع اور خیالی باتیں ہیں کہ انسان اپنے خیال میں ایک چیز بٹھا لیتا ہے اور پھر اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنے عمل کو ڈھالتا ہے. اور یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اللہ پر توکل نہ کرو، تم پتھروں پر، دنوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، ان پر اپنے توکل بٹھا دو. کالی بلی نکل گئی تو اب کوئی بری چیز ہونی ہی ہونی ہے. تو چاہتا ہی ہے. اور یہ سب شرک ہے کہ آپ کا توکل اللہ سے ہٹ کر اور چیزوں کی طرف ڈھلک جائے. فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اوتو نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ علم دیا گیا یہود و نصارہ. یہود اور نصارہ کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ کہ ان یہود اور نصارہ کی اکثریت جو ہے وہ ایسی ہے جو اوہام اور خرافات اور ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کی بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اپنی ایسی گمراہ حالت کے باوجود دوسرے کافروں یعنی مشرکین وغیرہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں یعنی مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو اور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی کافروں کو، مشرکوں کو کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو تم زیادہ اچھے ہو، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. یعنی یہ یہود اور نصارہ جو ہیں خود تو سراسر دلالت میں ڈوبے ہیں، اور مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، ہے نا. یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے جب بھی مدینہ پر چڑھائی کی تو یہود ہمیشہ قولاً اور عملاً ان کے ساتھ دیتے رہے. ان کو بھڑکانے والے، ان کو کہنے والے کہ بھئی ہم ان کو انفارمیشن پہنچانے والے یہ یہودی ہوتے تھے. تو ایسے ہی کسی موقع پر مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ سچ بتانا کہ یہ مسلمان بہتر ہیں یا ہم. اور ان سے پوچھا اس لیے، ان سے مطلب پوچھا اس لیے گیا کہ عرب بھر میں یہود کی علمی ساکھ قائم تھی نا، وہ پڑھے لکھے لوگ کاؤنٹ ہوتے تھے. لیکن یہ بے ایمان محض مشرکوں کو خوش کرنے کی خاطر ایسا جواب دے دیتے، حالانکہ حقیقت انہیں پوری طرح معلوم تھی کہ شرک اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ توحید پرست ہونے کی بنا پر مشرکوں سے 1000 درجے بہتر ہیں. لیکن نہیں، ٹو بی ان their گڈ بکس تو وہ کہتے تھے نہیں تم اچھے ہو، مسلمان کہاں اچھے، تم بہت اچھے ہو. آگے سمجھا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. یعنی جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پر اتر آئے تو اس وقت ان پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب قریش مکہ کے ہاں گئے تو اس لیے تھے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا کچوا نکالیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ تو ایک طرف، اگر سارا جہان بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیں، پوری دنیا کو بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیں، تو جو لعنت اللہ کی طرف سے ان کے مقدر ہو چکی ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے، نہ ہی انہیں کوئی ان پر مسلط ہونے والی ذلت سے بچا سکتا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے چلے، اللہ کی جماعت سے مقابلہ کرنا از اکول ٹو اللہ سے مقابلہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا پیاری بہنوں.
अच्छा जी। تو یہ آیت تو آج کے لیے بھی ویلڈ ہے. یہود مغضوب علیہ قوم ہے، نصارہ ضالین میں سے ہیں. آگے فرمایا یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے. تو یہود کا جو بخل اور تنگ نظری جو کہ ان کا بینچ مارک ہے، تو یہاں پر بھی یہود کی ایک مشہور رذیل صفت بخل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت بھی ہو تو بھی وہ کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں گے، اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں. اور ان کے بخل کا دوسرا پہلو یہ کہ وہ اتنے تنگ نظر ہیں، اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں کہ حق بات کا اعتراف کرنا بھی ان کے لیے محال ہے. کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو یہ توحید پرستوں سے برتر قرار دے رہے ہیں. تو آپ سوچ لیں ان کی تنگ نظری کا عالم. آگے فرمایا یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے عذرا فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے. تو ہم نے تو آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی. یہ جو آیت نمبر 53 میں ہے نا کہ نقیرہ لفظ ہے، نقیرہ تل بھر، مطلب پھوٹی کوڑی جس کو کہیں نا، تھوڑا سا بھی. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی جو ہے، اگر آپ نے اس کو قریب سے دیکھا ہو کھجور کی گٹھلی کو، تو اس کے اندر ایک چیرا سا ہوتا ہے، ایک لائن سی ڈرا ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یا ایک ڈپریشن سا بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نقیر. آپ کو یاد ہے کل جو ہم نے تفسیر کی تھی اس میں ایک لفظ آیا تھا فتیلہ. ہم نے کہا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جو باریک سا ریشہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے. تو یہ نقیر بھی فتیل کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ڈپریشن ہے جو کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، ایک چیرا سا جو لگا ہوتا ہے. آیت 54 میں فرمایا کہ یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں. تو وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ دوسرے لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جنہیں دن بدن عروج حاصل ہو رہا تھا اور وہ خود دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہو رہے تھے، تو وہ مسلمانوں سے حسد کر رہے تھے. پھر کیا فرمایا تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی. آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر ہیں، اور کتاب اللہ کا علم و حکمت انہی انبیاء کے پاس رہا، اور بہت بڑی بادشاہی بھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ. یہ تو سب بادشاہ بھی تھے نا، نبی بھی. اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم پر ہمیشہ آل ابراہیم ہی کا قائدانہ اقتدار رہا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اقتدار یہود سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن بہرحال رہا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں نا، آل ابراہیم ہی میں رہا نا.
آل اسحاق سے آل اسماعیل میں آ گیا. یعنی جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور عزت اور دنیا کی قیادت عطا فرمائی تھی، اب ویسی ہی شان و شوکت، عزت اور حکومت ان سے چھین کر مسلمانوں کو عطا کی جائے گی. پھر فرمایا کہ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے. تو اس آیت کے بھی آیت 55 کی بات کریں، دو مطلب ہو سکتے ہیں. تو آیت 55 کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ان سب پر بھی یہود ایمان نہیں لائے تھے، بہت سے انبیاء کا انکار کر دیا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کروا دیا. تو اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہود ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بنی اسحاق کی بجائے آل ابراہیم ہی سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنی اسماعیل تھے اور انکار کرنے والے بنی اسحاق، یعنی یہود اور نصارہ وغیرہ. تو بہرحال جو بھی انبیاء کی دعوت سے انکار کرتا رہا یا دوسروں کو روکتا رہا اس کو لازماً عذاب اخروی سے دوچار ہونا پڑے گا، آخرت میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے. جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے. تو کھالوں کی تبدیلی، کھال کیوں بدل دی جائے گی؟ کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے نا. تو جہنمیوں کے لیے جہنم کا عذاب یا جلنے کا عذاب ریفریش ہوتا رہے گا. الفاظ ہے نا یہ، لذائق کلما ندجت، ندجت اس کا مطلب ہوتا ہے پک جانا، کھانا پک جانا یا پھل کا پک جانا یا کھال کا پک جانا. سکن، کھال کا پک، سکن پک گئی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کھال کا پک جانا. جل کے راکھ ہو گئی ہے نا، ہاں، ختم ہو گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میری کھال پک گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو پھوڑے یا جو پھنسی میں جب پیپ پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پک گئی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جی. تو پیپ پڑ جانا، پک جانا، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کی کھال جو ہے وہ گل جائے گی. سمجھ آئی؟ پیپ پڑ جائیں گے، وہ پھٹ جائیں گے، گل جائے گی. پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر ہم ان کو دوسری کھال سے بدل دیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا، علاوہ اس کے لیذوق العذاب. اور پھر آپ دیکھیں جب وہ سکن پھٹتی ہے، جب آپ کا یہ پیپ سے سکن پک جاتی ہے اور پھر جب وہ پھوڑا پھٹتا ہے اس کے بعد جو پھر نئی سکن آتی ہے وہ تو اور سینسیٹیو ہوتی ہے،
نا, جو पिंकिश स्किन होती है हमारी. बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. तो ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता ही जाएगा. ये तो हमेशा का हिसाब है ना. अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे. वम्मा इन्नी अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन. फिर फरमाया कि और जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किए, हम अनकरीब उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे. वहां उनके लिए पाक साफ बीवियां होंगी और उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे. मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जो लोग अमानतों के हकदार हैं उन्हें ये अमानतें अदा कर दो. और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो. अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें अच्छी नसीहत करता है और वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है. तो आयत का आगाज कैसे हो रहा है? इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा. मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जो लोग अमानतों के हकदार हैं उन्हें ये अमानतें अदा कर दो. सही है. तो कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, चॉइस नहीं दी जा रही, बल्कि ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि अब इस जुमले का जो अमानत की अदायगी की बात की गई है ना, तो बहुत से मतलब हो सकते हैं इसके. मसलन एक ये कि जिस किसी ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो उसी को उसकी अमानत अदा कर दो. ठीक है. मतलब जैद है फॉर एग्जाम्पल, जैद ने तुम्हारे पास अमानत रखवाई है तो जैद ही को वापस करो. ऐसा ना हो कि बकर, एक अलग कोई नाम है समझ, बकर को के हवाले ना करो. सही है. फिर अमानत का दूसरा मतलब जिम्मेदाराना मनासिब है. मनसब की जमा मनासिब, यानी हुकूमत के जिम्मेदाराना मनासिब उन्हीं के हवाले कर दो जो उन मनासिब. जी. सूरह निसा आयत नंबर 58 की हम बात कर रहे थे. अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जो लोग अमानतों के हकदार हैं उन्हें ये अमानतें अदा कर दो. तो एक तो ये कि हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसा करना ही है, इसके अलावा नो वे आउट. ठीक है. अब ये जो अमानत अदा करने की बात की जा रही है ना, तो इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं. एक तो ये कि जिस किसी ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो उसी को उसकी अमानत अदा करो. ठीक है. जैद की अमानत है तो जैद को ही अदा कर दो, बकर के हवाले मत करना. अमानत का दूसरा मतलब जिम्मेदाराना मनासिब है. ठीक है. ड्यूटीज या जो ओहदे होते हैं, जो जिस ओहदे का अहल हो उसी को वो ओहदे मिलना चाहिए. यानी हुकूमत के जिम्मेदाराना मनासिब उन्हीं के हवाले करो जो उन मनासिब के अहल हों. ना अहल, बेईमान, बददियानत और राशि किस्म के लोगों के हवाले ना करो. राशि यानी रिश्वत लेने वाले, तो उस किस्म के लोगों के हवाले ना करो. तो ये आयत हम सब अपने आजकल के सिनेरियो में अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. जी. बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं बताइए. कैसे हालात चल रहे हैं आजकल, कोई सही मनसब वाले के हाथ में मनसब नहीं दिया जा रहा. लोग भी वैसे ही, तमाम भी. वहाँ के जो इलेक्शन की एक
लहर उठी है फिर से। तो वल्लाह आलम होते भी हैं या नहीं होते, लेकिन अगेन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वाली अमानत यहाँ पर आ जाती है कि जो होता है ना कि जो उस मनसब का अहल हो उसको जो है उसके सुपुर्द ये होना चाहिए। ना अहल, बेईमान, बददियानत और राशि किस्म के लोगों के हवाले मत करो, ठीक है, मनसब को। तो इस लिहाज से ये मुसलमानों से इज्तिमाई खिताब है, क्योंकि बदकार लोगों की हुकूमत से सारी कौम की अखलाकी हालत तबाह व बर्बाद हो जाती है। फिर अमानत का तीसरा मतलब जो है वो हुकूक भी है। सही है, हुकूक यानी तुम्हारे जिम्मे जो हुकूक हैं, ख्वाह अल्लाह के हों या बंदों के, सबके हुकूक बजा लाओ। किसी हुकूमत के इस्तेकाम की ये पहली बुनियाद है, और इन्हीं हुकूक की अदम अदायगी से फसाद रूनुमा होता है। तो क्या ये आज हम अपने आसपास देखते हैं? कि हुकूक की अदायगी का शिकवा शिकायत हम सुन रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। हाँ, तो मसला क्या है कि हर कोई हुकूक मांगने की में तो सबसे आगे आगे है, लेकिन हुकूक अदा करने में सब पीछे हैं। हक अदा किसी को नहीं करना, अपना हक मांगना जरूर है। तो इस्लाम क्या कहता है? तुम हक अदा करने वाले बनो। जब हर कोई अपना हक अदा कर रहा होगा तो दूसरे को उसका हक खुद ब खुद मिल रहा होगा। सही। हम्म, तो ये जो है मुख्तलिफ मफहूम हो सकते हैं इस हुक्म के, जो यहाँ कहा गया कि अमानत, जो लोग अमानतदारों के हकदार हैं उन्हें अमानतें अदा कर दो। और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें अच्छी नसीहत करता है और सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। तो इंसाफ की बात की जा रही है। आयत 58 में ही हुकूमत के इस्तेकाम की दूसरी बुनियाद समझें। हुकूमत के इस्तेकाम की या किसी भी हुकूमत के मुस्तहकम होने की दूसरी बुनियाद क्या होगी? अदल और इंसाफ। पहली बुनियाद क्या थी? हमने कहा हुकूक की अदायगी, ठीक है। दूसरी है अदल इंसाफ। लिहाजा किसी कौम से दुश्मनी तुम्हारे अदल इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहूद ने सिर्फ इस्लाम दुश्मनी की बिना पर मुशरिकों से ये कह दिया था कि तुम दीनी लिहाज से मुसलमानों से बेहतर हो। हालांकि मुसलमानों की पाकीज़ा सीरत और मुशरिकों के किरदार में तो फर्क इतना वाज़ेह था जो दुश्मनों को भी नजर आ रहा था, और खुद यहूद भी इस हकीकत हाल से पूरी तरह आगाह थे। तो इंसाफ से फैसला करना और इंसाफ की बात कहना बहुत बुलंद दर्जे का अमल है। जैसे कि उसके बारे में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले अल्लाह के नजदीक होंगे, रहमान अज़्ज़ व जल के दाएं नूर के मिंबरों में होंगे, और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं, जो अपने फैसले के वक्त अपने अहल में और अपनी रियाया में इंसाफ से फैसला करते हैं। मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 किस्म के आदमियों को अपने साये में रखेगा, और ये ऐसा दिन होगा जब और किसी जगह कोई साया ना होगा। इसमें सर फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आदिल यानी इंसाफ करने वाले हाकिम का जिक्र फरमाया। दूसरे वो नौजवान जिसने जवानी में खुश दिली से अल्लाह की इबादत की। तीसरे वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में ही अटका रहता है। चौथे वो दो शख्स जिन्होंने अल्लाह की खातिर दोस्ती की, उसी की खातिर इकट्ठे रहे और आखिर मौत ने जुदा किया।
5वें وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا تو بائیں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ بخاری کی حدیث۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آیت 59 میں اب کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے، ٹھیک ہے؟ جو ایمان لائے ہم سب سے اے ہیں لوگوں جو پہلے۔ ایمان لائے ہو، بالکل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور حکم والوں کی تم میں سے، اور یا حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازعتم کو اگر میں کہوں اس لفظ کا روٹ ورڈ نکالیں وہ کیا ہوگا؟ نون زا عین، شاباش، نون زا عین، نزا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کہتے ہیں نا نزا کا عالم، کون سا عالم ہوتا ہے وہ؟ موت کو ہوتا ہے۔ جو موت سے پہلے کا، جب کہ روح، انسان کی روح جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہوتی ہے جسم سے، وہ ہوتا ہے نا نزا کا عالم۔ تو تنازع وہ بھی یہ کھینچا تانی، جھگڑا، ہے نا؟ اسلامی حکومت کے 4 اصول ہیں جو بتائے جا رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت 59 میں ایک اسلامی حکومت کی 4 مستقل بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ اسلامی نظام میں اصل مطاع یا اصل میں بات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی۔ سپریم پاور اللہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظام میں اصل سپریم پاور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہر طرح کے قانونی اور سیاسی اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کی زبان میں آپ یوں کہیے کہ قانونی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جب قانونی طور پر بھی مقتدر اعلیٰ اور سیاسی طور پر بھی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو پھر قانون کون بنائے گا؟ قانون سازی کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، قانون کی۔ تو پھر یقیناً جب اللہ از دا سپریم پاور، جب when اللہ از دا سپریم اتھارٹی، تو پھر قانون سازی بھی اللہ ہی کرے گا۔ حلت و حرمت یعنی کیا چیز حلال ہوگی کیا چیز حرام ہوگی وہ بھی اللہ ہی متعین کرے گا۔ اور اوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا،
یہ سارے اختیارات پھر اللہ ہی کے لیے ہوں گے. Is that clear? کہتے ہیں اسلامی حکومت، پاکستان میں اسلامی حکومت ہے. اگر یہ 4 اصول دیکھیں گے تو آپ کو اٹ ول بی آل کرسٹل کلیئر کہ پاکستان میں کتنی اسلامی حکومت ہے. جیسے پاکستان جو ہے نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جو اسلامی حکومت ہوگی اس میں سپریم پاور، سپریم اتھارٹی اللہ کی ہوگی. اور جب سپریم اتھارٹی اللہ کی ہے تو پھر سارے قوانین، سارے حلال اور حرام اور اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹ، سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ اس وقت دنیا میں جس قدر نظام ہائے سیاست رائج ہیں ان سب میں مقتدر اعلیٰ یا تو کوئی انسان ہوتا ہے یا کوئی ادارہ. جو ایبسولوٹ اتھارٹی یا جو پاورز ہوتے ہیں یا تو کسی انسان کے پاس ہوتے ہیں یا پھر کسی ادارے کے پاس ہوتے ہیں. جبکہ اسلامی نظام خلافت، اسلام کا تو نظام کیا ہے؟ ایک خلافت کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اسلامی نظام خلافت میں مقتدر اعلیٰ کوئی انسان یا ادارہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. سپریم اتھارٹی، سپریم پاور اللہ کے پاس ہوتی ہے. اور یہی اصل اس نظام سیاست کو دوسرے تمام نظام سیاست سے ممتاز کرتی ہے. کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پھر خلیفہ وقت، وہ تو اللہ کا اپوائنٹی ہوتا ہے جو سارے آرڈرز اللہ کے امپلیمنٹ کرتا ہے دنیا میں. تو اگر کوئی ملک کہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے تو اس میں جو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، قوانین ہوں گے، وہ سب قرآن اور سنت بیسڈ ہوں گے. اور جو وہاں کا حکمران ہوگا جو کہ خلیفہ وقت کہلائے گا. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب، سیکنڈ ان کمانڈ. تو وہ جو ہے اللہ کے آرڈرز امپلیمنٹیشن، اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھے گا کہ وہ کس طرح سے عمل درآمد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور کروائے گا کیونکہ وہ اتھارٹی میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو یہ پاور دیے جاتے ہیں. اس کو خلافت سسٹم ہی یہ ہے، وہ اپنی کوئی مرضی نہیں چلائے گا. تو بتائیے، ابھی تو میں نے صرف ایک ہی اصول بیان کیا ہے، تو اس کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں آج کہیں اسلامی حکومت رائج ہے؟ اس کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہیں. کہیں نہیں ہے. بظاہر تو ایسے نہیں لگتا. کتنے اسلامی ممالک تو بہت سارے ہیں، لیکن جو خلافت والا نظام ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. خلافت سلطنت عثمانیہ کے بعد تو میرا خیال ابھی تک نہیں آئی. بالکل. اور یہ جو جمہوریت کا جو ہم ایک نعرہ بلند ہوتے سنتے ہیں، ڈیموکریسی، سننے میں بڑی اپیلنگ لگتی ہے، لفظ بہت اچھا لگتا ہے. ڈیموکریسی، جمہوریت، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جمہوری نظام حکومت جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے، مطلب جمہوریت کی خاطر. اور مطلب یہ آپ دیکھیں، یہ لفظ جتنا کانوں سے ٹکراتا ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ٹکراتا ہوگا. تو یہ جمہوریت لفظ کیا ہے؟ یہ جسٹ دا اپوزٹ آف خلافت. ابھی ہم نے خلافت کی بات کی نا. اسلامی نظام حکومت از خلیفہ بیسڈ، نظام خلافت از اسلامی نظام حکومت. جمہوریت جو ہے وہ خلافت کی ضد ہے، اپوزٹ ہے.
آج کل بیشتر ممالک میں خواہ وہ مسلم ملک ہوں یا غیر مسلم جمہوری نظام سیاست ہی رائج ہے. تو جو جمہوری نظام سیاست ہوتا ہے اس میں سیاسی مقتدر اعلیٰ وہ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کو عوام ہوتی ہے شان. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے مسرت. جو ایک ڈیفینیشن پڑھتے تھے ڈیموکریسی کی، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، شاید یاد ہو آپ کو. تو جمہوری نظام سیاست میں سیاسی مقتدر اعلیٰ تو عوام ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام سیاست میں سیاسی مقتدر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وقت. اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، ہم نے ابھی تو کہا. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ یہ خلافت اور جمہوریت ایک دوسرے کے اپوزٹ کیوں ہیں؟ اسلامی حکومت میں تو ہم نے کہا نا کہ قانونی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ ہے. جی ٹھیک ہے. جبکہ جمہوری سسٹم میں کیا ہے؟ سیاسی مقتدر اعلیٰ عوام ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور قانونی مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو عوام منتخب کر کے پہنچاتے ہیں ان کو جہاں وہاں تک. سمجھ آیا نظام؟ سوشل سٹڈیز کی کلاس لگ رہی ہے نا. تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کے جملہ یعنی کہ تمام اور وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور جنہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے. اور عدالتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کریں. اسی لحاظ سے، اسی وجہ سے، اس لحاظ سے یہ نظام جو ہے، یہ جو جمہوری نظام حکومت ہے، یہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. اور نظام خلافت کی عین ضد ہے، جسٹ اپوزٹ. اس میں جو خلیفہ ہوتا ہے اسلامی نظام میں، وہ اللہ کی جو قرآن اور سنت کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کی بیسس پہ وہ کرتا ہے نا، ڈسیشن لیتا ہے. پھر اسلامی حکومت کے ہم نے کہا نا 4 اصول ہیں جو کہ اس آیت نمبر 59 میں بیان ہوئے ہیں. تو پہلا اصول تو یہ تھا کہ اللہ از the supreme power and authority. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کی اس کی منشا کے مطابق بجا آوری کا رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ رسول ہی تو اللہ کے پیغام ہم تک پہنچاتا ہے. اب اگر ہم رسول ہی کی اطاعت کو سائڈ لائن کر دیں تو پھر بتائیے تسلسل کیسے رہے گا؟ لہٰذا رسول کی اطاعت بھی حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، اللہ کا چوزن ون ہوتا ہے نا. از دیٹ کلیئر؟ جی تو اس لحاظ سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار پاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مزید یہ کہ رسول کی اطاعت کی ایک مستقل حیثیت بھی ہوتی ہے. وہ یوں کہ جہاں کتاب اللہ جو ہے وہ خاموش ہو اور رسول ہمیں کوئی حکم دے، خواہ یہ حکم قانون سے تعلق رکھتا ہو یا یعنی کسی حلال اور حرام سے متعلق ہو یا اوامر اور نواہی سے، تو ایسا حکم ماننا بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت. اور چونکہ ایسی اطاعت کا بھی اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے،
تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی اللہ ہی کی اطاعت کے تحت آ جاتی ہے. بھئی اگر رسول کو ایسی بات بتاتا ہے، ایسی بات کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن نہیں بتاتا ہمیں، قرآن خاموش ہے، تو پھر ہم رسول کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے. مانیں گے، کیونکہ اللہ ہی نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول کی بات مانو. سمجھ آئی؟ تو جب ہم رسول کی بات مان رہے ہوں گے، وہ بھی انڈائریکٹلی مینس کہ ہم اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ رسول اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کوئی کہتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو وحی کی گئی ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ دو اصول ہم نے کیے اسلامی حکومت کے. تیسرا اسلامی حکومت کا اصول کیا ہے؟ وہ اولی الامر منکم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا اطیعوا اللہ، ٹھیک ہے، پھر رسول کے ساتھ بھی لگایا ہوا اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، ان کے ساتھ اطیعوا نہیں لگایا کیونکہ وہ کنڈیشنل ہے. اللہ کی اطاعت تو آنکھیں بند کر کے کرنی ہے، رسول کی اطاعت بھی آنکھیں بند کر کے کرنی ہے، لیکن جو اولی الامر ہیں، جو ہائر اپس ہیں، جن کے حکم کے تم، جن کے انڈر میں تم ہو، تو ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے. اگر تو وہ اللہ اور رسول کی گائیڈ لائنز پر تم کو بلا رہے ہیں تو یس، ضرور عمل کرو ان کے حکم پر، ان کی بات مانو. لیکن اگر وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں تو پھر تم اطاعت نہیں کرو گے ان کی. صحیح ہے. تو اگر کوئی صرف ایک سطحی سوچ رکھنے والا جیسے آپ اور میں ہیں، وہ بھی آیت کے الفاظ پہ غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کا لیکچر نہیں چاہیے. تو تیسری اطاعت جو ہے ان حکام کی ہے جو مسلمان ہوں، یعنی حکام سے مراد اولی الامر، اور اس سے مراد وہ ہر قسم کے حکام ہیں جو کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں. یہ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عدلیہ سے یا علماء مجتہدین سے، کوئی بھی، تب ان کی بات مانی جائے گی کہ جب وہ قرآن اور سنت کی باؤنڈریز میں بات کریں. اس کے خلاف بات کرتے ہیں، یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دم. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہوتی ہے، انکنڈیشنل، آنکھیں بند کر کے کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اولی الامر کی اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ ہو. اگر خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ 3 اصول سمجھ آ گئے اسلامی حکومت کے. جاگ رہے ہیں پیاری بہنوں یا سو چکی ہوں؟ جی جی بالکل. اوکے. جاگ رہے ہیں. الحمد جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کہیں میں بات کرتے کرتے کہیں کوئی میری لوریاں تو نہیں شروع ہو گئی کہ پھر آپ لوگ سونے نہیں کی نہیں وادیوں میں چلے گئے ہوں. تو 3 اصول ہم نے سمجھ لی اسلامی حکومت کے. چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھی بنیاد اسلامی حکومت کی یہ ہے کہ اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں نزاع کا عالم پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، اب آپ کو یہ لفظ سمجھ آ گیا ہے نا، نزاع یا تنازع. تو ایسا معاملہ میں کوئی جھگڑا، کوئی کانفرنٹریشن کھڑی ہو جائے، تو ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، اور حکم کی حیثیت کتاب اور سنت کو ہوگی.
قرآن اور سنت ہوگی. حکم سمجھتے نا, فیصلہ کن بات کس کی ہوگی؟ قرآن اور سنت. ٹھیک ہے, تو یہ 4 بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ بتا دیے گئے اسلامی حکومت کے. اور آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ان 4 اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. تبھی تو کہا نا کہ جی پلیز چوتھا سوری جو چوتھا بتایا جی پلیز جو چوتھا بتایا نا وہ ذرا ریپیٹ کر دیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, آواز نہیں آ رہی. سب کے پاس پرابلم ہو رہا ہے. اصول نمبر 4 جی نہیں میرے نہیں جہاں ہمارے سائڈ پہ ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر جو آپ دیتی ہوں. نے جی چوتھا شکریہ. چوتھی بنیاد یہ ہے کہ اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں تنازع, کوئی جھگڑا, کوئی کانفرنٹریشن پیدا ہو جائے تو ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا. اور حکم کی حیثیت, حکم یعنی فیصلہ کرنے کی حیثیت کتاب اور سنت کی ہوگی. از دیٹ کلیئر؟ نسیمہ آپ کو آواز آئی؟ شکریہ جی جزاک اللہ. ٹھیک. پھر اس کے بعد آخر میں کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو کہہ دیا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ٹھیک ہے, آیت 59 کی میں بات کر رہی ہوں. آگے کیا کہا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر وہ تم ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر. تو آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ان 4 اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے پھر تو تم ان 4 اصولوں کے پابند رہو گے. اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں بہرحال ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اور جب تک تم نے ان 4 امور کا خیال رکھا اس وقت تک تمہارے اخلاق و کردار درست اور تمہاری حکومت مستحکم رہے گی. ذالک خیر و احسن تاویلا. سب سے بہتر یا احسن ہے بلحاظ انجام کے. احسن و تاویلا. تاویلا, تاویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجام تک پہنچا دینا. ٹو ریچ ٹل دی اینڈ, کسی چیز کی طرف لوٹ آنا. حمزہ واو لام اگر روٹ ورڈ ہم نکالیں تو اس کا تو اول مینس کسی چیز کی طرف لوٹ آنا یا کسی بات کی حقیقت جاننے کے لیے بات کو اس کی اصل روٹ یا اصل سورس کی طرف لے آنا. تعویل کے لیے ہم انگلش میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تعویل, تفسیر, اردو میں تو ہم اس کو تفسیر اور تعویل یہی معنی ہم معنی کے طور پر لیتے ہیں نا. تو قرآن کی تفسیر یا قرآن کی تعویل یا ایکسپلینیشن سورس کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال. تعویل یہ ہوتی ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے اصل معنی اور مفہوم کیا ہیں.
in depth explanation कह सकते हैं। तो अमीर या हाकिम की इताअत किस कदर ज़रूरी है, जो उलिल अम्र की बात की गई थी ना, और किन हालात में ज़रूरी है, इसके लिए कुछ अहादीस हैं, वो हम देख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स पर अमीर का हुक्म सुनना और उसे मानना फ़र्ज है, और उसे पसंद हो या नापसंद, जब तक कि उसे गुनाह का हुक्म ना दिया जाए, और अगर उसे अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दिया जाए तो फिर ना ऐसे हुक्म को सुनना लाजिम है और ना उसकी इताअत। बुखारी की रिवायत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अमीर की इताअत और जमात से अलग हुआ फिर इसी हाल में मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। और जो शख्स किसी अंधे के तहत लड़ाई करे, अंधे यानी झंडे के तहत, और तासुब के लिए जोश दिलाए या तासुब की तरफ बुलाए और तासुब के लिए मदद करे फिर मारा जाए तो वो भी जाहिलियत की मौत मरा। मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जिनका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। अमीर का हुक्म सुनना और इताअत करना, जिहाद करना, हिजरत करना और जमात से चिमटे रहना, क्योंकि जो शख्स बालिश्त भर भी जमात से अलग हुआ उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार फेंका, इल्ला ये कि वो वापस लौट आए। तिर्मिज़ी की रिवायत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया और उसका अमीर एक अंसारी, इसका नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, उसको मुकर्रर किया और लश्कर को उनकी इताअत का हुक्म दिया। वो अमीर उनसे किसी बात पर खफा हो गया, उनसे पूछा, क्या रसूलुल्लाह ने तुम्हें मेरी इताअत का हुक्म नहीं दिया था? वो कहने लगे, क्यों नहीं? तो अमीर ने कहा कि अच्छा तो ईंधन जमा करो और आग जलाओ और उसमें दाखिल हो जाओ। उन्होंने लकड़ियां जमा की और आग जलाई, और जब दाखिल होने का इरादा किया तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही इसलिए की है कि आग से बच जाएं, तो क्या हम आग में दाखिल हों? इतने में आग बुझ गई और अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया। इस बात का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम आग में दाखिल हो जाते तो उससे कभी ना निकलते। इताअत तो सिर्फ मारूफ कामों में है। और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, इताअत सिर्फ मारूफ कामों में है। बुखारी की रिवायत है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब फितने फसाद होंगे जो इस उम्मत के मामले में तफरुका डाले जबकि वो मुत्तहिद हों। और एक रिवायत में है कि जमात के किसी एक शख्स पर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो और वो शख्स तुम्हारी जमीयत में फूट डालना चाहे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, ख्वाह वो कोई हो। मुस्लिम की रिवायत। ये तो इताअत अमीर से मुताल्लिक़ अहकाम थे। अब अमीर से तनाज़ा या झगड़े का जो मसला है वो यूं है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी का इरादा किया, मस्जिद नबवी को एक्सटेंड करना चाहा। तो हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान उसमें रुकावट थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबी बिन काब से कहा, बल्कि उन्हें मजबूर किया कि वो जायज़ कीमत लेकर मकान दें, मकान जो है वो दे दें। लेकिन उबी बिन काब मकान को फरोख्त करने पर आमादा न हुए। अब हज़रत उमर जो थे उस वक्त खलीफतुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे ना। तनाज़ा
یعنی جھگڑا بڑھ گیا تو فریقین نے، جن میں مدعی جو ہے وہ حکومت وقت یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مدعا علیہ یعنی سامنے کون تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث یا عدالت بنانا منظور کر لیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اسلام انفرادی ملکیت کو کس قدر تحفظ دیتا ہے، اور آیا اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفادات کو قربان کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ کتاب و سنت کی روح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دے دیا۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ جیت لیا تو انہوں نے یہ مکان بلا قیمت ہی مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنازع دراصل مکان کی فروخت کا نہیں، بلکہ ضد بازی اور امیر اور اس کی رعیت کے درمیان اپنے اپنے حقوق کی تحقیق سے تعلق رکھتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو مکان فروخت کر دینے پر مجبور کیا تو ابی بن کعب جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ کسی چیز کا مالک اسے بیچنے یا نہ بیچنے کے مکمل اختیارات رکھتا ہے، تو وہ بھی حق کے لیے ڈٹ گئے، اور ثالث نے فیصلہ بھی انہی کے حق میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سیاسی تنازعات ہوتے ہیں ان کا حل، تو ان کی دوسری قسم وہ ہے جو دو گروہوں یا دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، جسے ہم سیاسی تنازعات کہہ سکتے ہیں، اور ایسے تنازعات نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ دوبارہ ری جوائن کیجیے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پلیز ری جوائن کیجیے، پلیز ری جوائن۔ جی، ہم سورہ نساء آیت نمبر 59 کی بات کر رہے تھے، سیاسی تنازعات اور ان کا حل۔ تو تنازعات کی دوسری قسم وہ ہے جو دو گروہوں یا دو ملکوں یا دو قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، جسے ہم سیاسی تنازعات یا سیاسی جھگڑے کہہ سکتے ہیں، اور ایسے تنازعات نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تشکیل فرمائی تھی، اس میں حبشی، رومی، فارسی، عربی، گورے اور کالم، مہاجر اور انصار سب بنیادی طور پر ہم مرتبہ تھے۔ یہ صحیح تھا نا؟ اگر کسی کو فوقیت اور فضیلت تھی تو محض تقوی کی بنا پر تھی، اور یہی قرآن کی تعلیم تھی۔ لیکن آج اس وحدت پر، اس یونٹی پر سب سے زیادہ کاری ضرب قوم اور وطن کے موجودہ نظریے نے لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معروف خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کی وجہ پر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ تو وطن اور علاقے یا زبان کے اختلاف کی بنیاد پر قوموں کی جداگانہ تشکیل جو ہے، یہ تو ویسٹ کی، یورپ کی پیدا کردہ لعنت ہے۔ وطن پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی اور رنگ پرستی ہی آج کے سب سے بڑے معبود ہیں، جن کی خاطر لوگ آپس میں الجھتے اور کٹتے مرتے ہیں۔ انہی باتوں نے امت مسلمہ کو 20 ممالک میں اور پھر ذیلی تقسیم میں تقسیم در تقسیم کے ذریعے ذلیل و خوار کیا اور تباہی اور بربادی کے جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اور اس جہنم سے نجات صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ کتاب اور سنت کو حکم تسلیم کیا جائے، کتاب اور سنت کو فیصلہ کن، دی الٹیمیٹ تسلیم کیا جائے، اور اپنے آپ کو کتاب اور سنت کی تعلیم کے سانچے میں ڈالا جائے۔ That's it۔ پھر جو مذہبی تنازعات ہوتے ہیں، مذہبی جو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا حل۔ تنازعات اور اختلافات کی تیسری بڑی قسم جو ہے فقہی اور مذہبی اختلافات ہیں۔
ہمارے علماء اور فقہ بھی اول الامر منکم کے زمرے میں آتے ہیں. ہمارے یہاں جنرلی اسپیکنگ 4 فقہ یا 4 مذاہب رائج ہیں جو اپنی اپنی فقہ کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، اور میں اس قدر تعصب پیدا ہو چکا ہے کہ ہر فقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سب کا ایک ہے اور سنت بھی ایک ہے، لیکن فقہ 4 ہیں. اور وہ کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام حنفی، شافعی. جی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اور اگر شیعہ حضرات کی فقہ جعفریہ کو بھی شامل کر لیں تو 5 فقہ ہیں. جی فکر تشیع بوجھ پہ تشیع کراتے ہیں. ہم، تو آپ دیکھیں یہ فقہ یا یہ قیاس جو ہے یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. اس کا واضح مطلب یہ کہ کوئی بھی فقہ دین کی بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک مخصوص فقہ پر اصرار کرنا واجب ہے. مزید اس سے دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر پہلے سے 5 فقہ موجود ہیں تو موجودہ زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجتہاد کر کے اگر 6ٹھی فقہ بھی مرتب کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر برا ہو تعصب اور اندھی عقیدت کا جس نے تقلید شخصی یعنی پرسنالٹی ورشپ جیسی قابل مذمت روایت کو جنم دیا ہے، اور پھر صرف جنم ہی نہیں دیا بلکہ اسے واجب قرار دے دیا، اور اس طرح سے آئندہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا. اور بند کر دیا گیا اجتہاد کے دروازے کو کہ ایسے تنازعات کو ختم کرنے کا بھی واحد حل یہی ہے کہ ہر فقہ کے مسئلے کو کتاب اور سنت پر پیش کیا جائے، اور تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو اجتہادی مسئلہ کتاب اور سنت کے مطابق زیادہ اقرب ہو اسے قبول کر لیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ٹالرنس ہے؟ نہیں. بالکل بھی نہیں ہے. ہم، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، سب ایک ہی اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے ڈفرینسز بلڈ اپ کر لیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے. تو ہر قسم کے نظاموں اور فرقوں کی بنیاد کوئی بدعتی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے. یہ بات آپ پلے سے باندھ لیں کہ جتنے بھی فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس لیے واضح رہے کہ جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بدعتی عقیدہ ضرور شامل ہوتا ہے، اور جب تک کوئی بدعتی عقیدہ شامل نہ ہو یا شامل نہ کیا جائے کوئی نیا فرقہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اگر ہم صرف وہ 4 جو اسکولز آف تھاٹ جو 4 فقہ ابھی ہم نے بات کی کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ان 4 مذاہب میں بدعتی عقیدہ صرف اپنے اپنے امام کی تقلید کہ نہیں ہم صرف امام ابو حنیفہ کو مانیں گے، وہ کہتے ہیں ہم صرف امام شافعی کو مانیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے نا، یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے. اور پھر کسی شخص کو چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں چاہے امام احمد بن حنبل ہوں کہ ان کی تقلید کو واجب کر لینا پرسنالٹی ورشپ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے پھر اجتہاد کے دروازے کو تا قیامت بند رکھتے ہیں. تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا سب سے بڑا بدعتی عقیدہ 12 اماموں کی تعین اور انہیں معصوم عن الخطا سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، وہ معصوم ہے. صرف انہی کے اقوال کو قبول کرنا. پھر جو نیچر ورشپرز ہوتے ہیں ان کا بدعتی عقیدہ کہ وہ
जो होता है ना कि जो साइंस परस्त, जो साइंस को खुदा माने हुए हैं, तो वो तमाम मोजज़ात से इनकार कर देते हैं। तो अदर देन नेचुरल कोई चीज होती है जो खर्क आदत जिसको कहा जाता है, जिसका कुरान में भी जिक्र मिलता है, तो उन चीजों पर साइंटिफिक एप्लीकेशन चस्पा करते हैं और मानते नहीं कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो वगैरह वगैरह यही हाल सियासी निज़ामों का है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी का बिदअती अकीदा अल्लाह ताला के बजाय अवाम की बालादस्ती समझना और उन्हें ही ताकत का सरचश्मा करार देना है। जो इख्तराकियत का निज़ाम था, जो कम्युनिज्म का बिदअती अकीदा इंफरादी मिल्कियतों का गसब और अल्लाह ताला की ज़ात से इनकार है। कम्युनिस्ट क्या, जो कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रशिया वगैरह थे, तो क्या था कि अल्लाह ही का इनकार कर बैठे। तो गर्ज ये कि जितने भी फिरके हैं, ख्वाह वो मजहबी हों या सियासी, उनका कोई ना कोई अकीदा या अमल जरूर किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। फिर तनाज़ात की चौथी किस्म ज़ाती और इंफरादी मामलात के झगड़े हैं। उनके अलावा और भी तनाज़ात की कई इकसाम हो सकती हैं, उनका ताल्लुक उलिल अम्र से हो या ना हो। जैसे भी तनाज़ात हों, उन सब का वाहिद हल यही है कि उन्हें किताब और सुन्नत को पेश किया जाए और हम अपने एतकादात और तासुबात को बालाए ताक रखते हुए उन्हें बसर व चश्म कबूल करके उनकी तामील की जाए। आगे फरमाया, ए नबी, आपने उन लोगों के हाल पर गौर किया जो दावा तो ये करते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर भी ईमान लाए हैं और उस पर भी जो आपसे पहले उतारा गया था, मगर चाहते ही हैं कि अपना मुकदमा तागूत के पास ले जाएं। हालांकि उन्हें हुक्म ये दिया गया था कि वो तागूत के फैसले तस्लीम ना करें, और शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें गुमराह करके बहुत दूर तक ले जाए। तो जो दावा तो मुसलमानों का सा करते मगर हकीकत में मुनाफिक हैं, और तागूत का मफहूम तो पहले ही हम बता चुके हैं कि इससे मुराद हर वो फर्द, अदालत, इदारा या निज़ाम है जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म लोगों पर मुसल्लत करना चाहता हो। तो मुनाफिकों का तरीका ये था कि जिस मुकदमे में उन्हें तवक्को होती कि फैसला उनके हक में होगा, उसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते, और जिस मुकदमे में ये खतरा होता कि फैसला उनके खिलाफ होगा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने में पसो पेश करने लगते, यहाँ तक कि इनकार भी कर देते थे। तो यही हाल आज भी नाम नेहाद मुसलमानों का है। अगर शरीयत का फैसला उनके हक में हो तो सराखों पर, वरना वो हर उस कानून, हर उस रस्म और रिवाज और हर उस अदालत के दामन में जा पनाह लेंगे जहां से उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला हो जाने की तवक्को हो, और ये बात दरअसल निफाक की अलामत है। आगे फरमाया है कि और जब उन्हें कहा जाता है कि उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल की है और रसूल की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपके पास आने से गुरेज करते हैं। तो हुआ ये था कि एक यहूदी और एक मुनाफिक, यानी मुसलमान ही होते हैं ना, लेकिन था वो मुनाफिक। तो उनका किसी मामले में झगड़ा हो गया। यहूदी चूंकि हक बजानिब था, लिहाजा उसने मुनाफिक से कहा कि चलो इस फैसले का तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराते हैं। यानी यहूदियों का भी ये ईमान जरूर था कि ये नबी हक ही का साथ देता है, मगर मुनाफिक उससे पसोपेश करने लगा। उसे भी ये खतरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का साथ देंगे और फैसला मेरे खिलाफ हो जाएगा, लिहाजा वो इफ्स एंड बट्स करने लगा।
اور کہنے لگا کہ یہ مقدمہ جو ہے تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، جہاں اس منافق کو توقع تھی کہ مکر و فریب اور رشوت سے فیصلہ میرے حق میں ہو سکتا ہے، مگر یہودی یہ بات نہ مانا کیونکہ اسے بھی اپنے سردار کے کردار کا پتہ تھا، اور منافق چونکہ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں گا، اس لیے بالآخر یہی طے پایا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر بن خطاب کے پاس لے جا کر ان کا بھی فیصلہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان دنوں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلامی حمیت بہت ہے، لہذا وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ یہودی اور منافق دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کر اس مقدمے کا فیصلہ چاہا، پھر اپنے اپنے بیان دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار نکال لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ آگے فرمایا کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو منافق جو ابھی جس کی ہم بات کرتے جو واقعہ چل رہا تھا، منافق کے قتل کے بعد اس کے جو وارث تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتہ کرا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ فی الواقع ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتہ کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجیے اور نصیحت کیجیے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہے، لہذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ اس سے آگے آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آگے آیت 63-64 ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجیے اور نصیحت کیجیے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، البتہ انہیں دل نشین انداز میں واعظ و نصیحت کرتے رہیے اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے حکم تسلیم کیا جائے، اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے
اور आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए माफी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तो फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम यानी फैसला करने वाला तस्लीम ना कर लें। फिर आप जो फैसला करें उसके मुतालिक अपने दिलों में घुटन भी महसूस ना करें और इस फैसले पर पूरी तरह सर तस्लीम खम कर दें। तो ये समझे कि ये आयत जो है, आयत 65, ये जो पिछली जो भी आयत गुजरी हैं उनका एक तरह से कंक्लूजन है। ठीक है, फाइनल एक बात जो है उसको समराइज कर रही है कि जिसमें एक मुस्तकिल कानून दिया गया है जो सिर्फ मुकदमे के मुनाफिक के लिए ही नहीं बल्कि सारी उम्मत के लिए है और क़यामत तक के लिए है। वो ये कि जो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, हुक्म या फैसले को दिलो जान से कबूल कर लेने और उसके आगे सर तस्लीम फर्म कर देने पर आमादा नहीं होता, वो दूसरे वो तो सिरे से मुसलमान हो ही नहीं सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहकाम और फैसले सब कुछ किताब अहादीस, जो हदीस की किताबें हैं, उनमें बयान हो चुके हैं। अब जो शख्स उनके मुकाबले में किसी और शख्स, आलिम, पीर या इमाम के कौल को तरजीह देगा तो वो भी इस हुक्म में फिर दाखिल है। ठीक है, तो ये आयत जो है आयत 65 की मैं बात कर रही हूँ, उम्मत के तमाम इख्तिलाफात और झगड़ों का फैसला करने में हमारी रहनुमा और एक कसौटी की सी है। इस आयत से ये नतीजा भी निकलता है कि किताब और सुन्नत की मौजूदगी में कयास करना हराम है। और इस मजमून को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को उस चीज के ताबे ना बना दे जो मैं लेकर आया हूँ। और बिलखुसूस इस आयत के शान नज़ूल जो हदीस की किताबों में बयान किया गया है वो इस तरह से है कि हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जुबैर मेरे वालिद और एक अंसारी में हरा में वाक़े पानी की नाली पर झगड़ा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, तुम अपने दरख्तों को पानी पिला लो, फिर उसे अपने हमसाये के बाग में जाने दो। ये सुनकर वो अंसारी कहने लगा कि क्यों नहीं, आखिर जुबैर आपकी फूफी का बेटा जो हुआ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जो है मुतगय्यर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि जुबैर अपने खेत को पानी पिलाओ और जब तक पानी मुंडेरों तक ना पहुंच जाए उसके लिए पानी ना छोड़ो। यानी जब अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर को उसका पूरा हक दिलाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हुक्म में दोनों की रियायत मलूज थी। यानी दोनों का जो है आप ट्रायल रख सकते कि थोड़ा तुम भी गिव एंड गिव करो, तुम भी गिव एंड टेक करो, इस तरह से। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये आयत जो है आयत 64 सॉरी आयत 65 की बात हम कर रहे हैं, आयत 65 वो कहते हैं कि इसी मुकदमे में नाजिल हुई, बुखारी की रिवायत है। आगे आयत 66, 67 एंड 68। और अगर हम उन पर वाजिब कर देते कि वो अपने आप को कत्ल करें या अपने घरों से निकल जाएं तो माँ सिवाय चंद आदमियों के उनमें से कोई भी ऐसा ना करता। और अगर वो वही कुछ कर लेते जो उन्हें नसीहत की जाती है तो ये बात उनके हक में बेहतर और ज्यादा साबित करने का मूजिब बन जाती। और इस सूरत में हम उन्हें अपने हाथ से बहुत बड़ा अजर भी देते हैं।
اور انہیں سیدھی راہ پر بھی چلائے رکھتے. یعنی ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اگر ہم کسی بنا پر ان پر قتل واجب کر دیتے، جیسے کہ بچڑا پوجنے والوں پر واجب کیا تھا، یا یہاں مدینہ سے کسی اور جگہ نقل مکانی یا ہجرت کرنے کو کہتے، تو اس قسم کی قربانی یہ لوگ کیسے بجا لا سکتے تھے؟ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تو ان کی منزل مقصود قریب تر ہو جاتی اور یہ بہرحال فائدے میں رہتے. یہاں دنیا میں بھی باوقار زندگی نصیب ہوتی اور آخرت میں بھی بڑے اجر کے مستحق ہوتے ہیں. آیت نمبر 69 and 70. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ. اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے. تو یہاں پر آیت 69 میں کیا فرمایا ہے کہ منعم علیہم کون کون ہیں؟ منعم میم نون عین میم، یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ہے نا؟ اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں. سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام. اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے. سیکنڈ کا صدیقین. تو صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا اور حق کی فوراً گواہی دینے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ شہید. تو شہید کے بنیادی معنی کیا ہے؟ گواہ. اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے فی الواقع درست سمجھتا تھا. اور چوتھا صالح. اس سے مراد ایسا نیک سرشت آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصر و چشم اطاعت کرتا ہو، تو اس آیت جو 69 کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اسے آخرت کی زندگی میں یہ جو 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی ہے. اور یہ دراصل اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ محض اللہ کا فضل ہوگا. اور اس بارے میں بھی ہم کو کچھ احادیث ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. جو سورہ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہاں پہ سورہ نساء کی آیت 69 میں بتا دیا. ہم نے کہا نا قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہی کرتا ہے. حدیث جو ہے وہ آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے. دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھیپ سا گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے اور نہ صدقہ. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو جس سے محبت رکھتا ہے. بخاری کی روایت ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ بخاری کی روایت۔ پھر ربی بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے کہا میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر کثرت سجود یعنی نماز اور نوافل وغیرہ کو اپنے آپ پر لازم کر لو اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ مسلم کی روایت ہے، کیونکہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ سے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے نا۔ بس ٹھیک ہے، ہم اپنی تفسیر جو ہے یہیں تو مکمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم بالخیر۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔